سارے ہاتھی ابرہا کو سجدہ کرتے تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے. ابرہا بادشاہ اس پر سوار ہوتا تھا محمود پر، لیکن محمود نے کبھی اسے سجدہ نہ کیا. چلے ہاتھی کا جو ہے فوج لے کر پہنچے. اب لوگوں نے جب ہاتھی دیکھے اتنے بڑے بڑے ڈر گئے، اور ایک اور روپ ڈالا کہ ان کے لوگوں کے جو ہے جانور، بکری، بھیڑ، اونٹ وغیرہ سب کچھ چھین لیا تاکہ اور لوگ ڈرنے لگے. یہی ان کا مال ہوا کرتا تھا. چھین لیا. ارادہ بنا لیا کہ کعبے کو ڈھایا جائے گا اگلے دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج قرآن مقدس کی پوری میں نے ایک سورت پڑھی ہے جسے سورہ فیل کہا جاتا ہے نا. اور تقریباً جو پنجگانہ نماز ادا کرنے والے حضرات ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اس سورت کو یاد کیے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں. باقی جمعے والوں کی ہم بات نہیں کر رہے. جو جمعہ آتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. ان کی تو ساری ذمہ داری امام کے اوپر ڈال دی ہے انہوں نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا، امام صاحب پڑھیں گے ہمارا ہو جائے گا. جمعہ میں جانا ہے. بہرحال یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اللہ جسے چاہے بلا لے. اور ہمیں غرور بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بات بتا دیں کہ ہم بڑے خوش ہیں صاحب ہم آتے ہیں، فلاں تو آتے ہی نہیں ہیں. نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس کو آپ کو بلا رہا ہے اپنے گھر میں. تھوڑا کم کرو بس. وہ بلا رہا ہے تو آپ آ رہے ہیں. یہ اللہ کی شان، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے نا. ایک ذرہ بھی اٹھ کر یہاں سے وہاں نہیں جاتا، تو اس کے گھر میں کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہا ہے؟ جب ذرہ اس کی مرضی کے بغیر ایک طرف سے دوسری طرف جا نہیں سکتا، پتا ہل نہیں سکتا، تو ہم اتنی بڑی جسامت والے 5 فٹ 6 فٹ کے انسان اپنے پورے اعضاء کے ساتھ اس کے گھر چلے جائیں بغیر اس کے حکم کے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جب تک وہ چاہ نہ لے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو وہ نبی ملا ہے جو کسی امت کو نہیں ملا. اسی نبی کے توفیل ہمیں نماز بھی ملی. نہ نبی آتے نہ ہم ہوتے. یار ہم ہی نہیں ہوتے تو نماز پھر کون پڑھتا؟ نعمت ہے آقائے دو جہاں. اللہ کے رسول آئے، کائنات کو سجایا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ تانا گیا. ہر چیز کو اگر عزت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بابو. اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے ایک سے ایک واقعات رونما ہوئے. جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ، جب کوئی خاص انسان آنے والا ہوتا ہے تو اس کا اعلان پہلے سے ہو جاتا ہے نا کہ فلانے آ رہے ہیں یا فلانے آنے والے ہیں، فلاں تاریخ کو آئیں گے. آج کل تو پوسٹروں کے ذریعے اعلان ہو جاتا ہے. پھر ان کے آنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ایک مائک میں اعلان ہوتا ہے. بولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی شخصیت کائنات میں؟ تو جب آقا آ رہے ہوں تو ان کا بھی تو اعلان ہوگا. ہر نبی آ کر اعلان کر رہا ہے. ہر نبی آ کر اعلان کر رہا ہے، کیونکہ آقا جو ہیں تخلیق کائنات ہیں، کائنات کو بنانے کی وجہ ہے. He is the reason of the creation, all creation. پوری کائنات کو بنانے کا ریزن نبی کائنات ہے. بات تو سمجھ میں آ رہی؟ نہ کائنات بنتی، نہ نبی آتے، نہ کائنات بنتی. تو اب ایک واقعہ صاحب ہوا جسے کہتے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ. کیا؟ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، ہاتھی والے. آپ پڑھتے رہتے ہیں روز الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ ہے کیا واقعہ؟ یہ سمجھنا ضروری ہے.
इंशाल्लाह अगले हफ्ता रहेगा और हम आप रहेंगे तो इंशाल्लाह नबी कायनात की विलादत की बात चलेगी। उनसे विलादत से पहले क्या क्या रूनमा हुआ। लोग काबे का तवाफ करते थे, शुरू से चला आ रहा था। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे और एक अजीम शख्सियत थे, सब आपकी इज्जत किया करते थे। यमन का एक बादशाह था जिसका नाम था अबरहा। क्या नाम था? अबरहा नाम था। वो यमन का बादशाह बन गया और शहर कनान में जाकर आबाद हो गया, रहने लगा। जब अय्याम हज करीब आए, हज के दिन करीब आने लगे तो झोंक दर झोंक लोग, काफिला दर काफिला लोग मक्का की तरफ रवाना होने लगे, जैसा कि आज भी जाते हैं, लेकिन आज बाई प्लेन जाते हैं। पहले उस जमाने में जो साधु सामान था उसमें जाया करते थे लोग। देखा कि इधर से भी जा रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं। लोगों को बुलाया, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? कहा अय्याम हज आ रहे हैं, हम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए, एक ऐसा गिरजा घर बनाया जाए कि मुसलमान वहां जाने के बजाय यहाँ आ जाए। उधर जो जा रहे हैं वो हमारे पास आए भाई, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसने इरादा कर लिया। उसने जो है शहर कना में एक गिरजा घर बनाया, बहुत आलीशान, बड़े अच्छे अच्छे पत्थरों से बनाया और बेहतरीन सजावट का इंतजाम, आने वालों के लिए ठहरने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, सब कुछ किया और बेहतरीन पर्दे शानदार किस्म के लगाए गए। जब वो तैयार हो गया बनकर तो अब उसने ऐलान किया जो लोग काबे की तरफ जाते हैं वो काबे में ना जाकर यहाँ आए। मुसलमानों को पसंद नहीं आया और लोग ना पसंद आना चाहिए कि आज तक हम काबा का तवाफ कर रहे हैं और ये कह रहा है यहाँ आओ, और कलीसा बनाया है, गिरजा घर बनाया है, यहाँ बुला रहा है। एक शख्स को रहा न गया, मक्का से निकला, वहाँ गया, किसी तरीके से वहाँ पहुँचकर उसने जो है कलीसा की जो है खिदमत की जो है एप्लीकेशन डाल दिया, उसे नौकरी मिल गई, काम की सिफारिश करी, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। जब उसके पास सब जिम्मेदारियां आ गई तो उसने क्या किया, एक दिन रातों रात वहाँ पर गंदगी करके भाग आया। वो जो शानदार बनाया था, बेहतरीन बनाया था उसने, इज्जत दिलाने वाला था। इज्जत तो अल्लाह दिलाता है, ये तो जात अल्लाह की है, जिसको चाहे इज्जत दे दे। वो सोच रहा था मैं बना दूंगा तो मैं इज्जत दे दूंगा। उसने क्या किया, सारा गंदगी करके भाग आया। सुबह जब पता चला कि वही जो जिसको जो है जिम्मेदारी ये थी, साफ सफाई की, देख रेख की, वो सब करके भाग गया। गुस्सा आया, गुस्सा आने वाली बात ही है, लेकिन एक काम और हो गया, एक मामला और पेश आ गया कि उसी शहर में कुछ दूर एक काफिला रात में ठहरा। उसने जब रुका तो खाना पीना बनाया, आग जलाई। तो खाना बनाएंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी, आग की ना, सुना है ना आप लोग। आग जलाई, खाना बनाया, रात के अंधेरे में चिंगारी उठी और अल्लाह ने उस चिंगारी को ताकत दी, वरना चिंगारी बहुत दूर तक जाती नहीं है। आप भी बैठ के देखते होंगे, बस मुश्किल से 4 हाथ ऊपर गई, खत्म, दिखी नहीं फिर। लेकिन जब अल्लाह किसी छोटी चीज को ताकत देना चाहे तो वो ताकतवर वाली हो जाती है, और अगर अल्लाह किसी बड़ी चीज को कम करना चाहे तो वहीं ढेर हो जाती हो। ये अल्लाह की शान है। उन लोगों ने खाना बनाया, वो आग उठी, चिंगारी उठी और जाकर सीधे कलीसा में पहुंची। वो जो शानदार बनाया था उसने, एक काम तो पहले हो चुका था, अब ये उठी और जो शानदार पर्दे चारों तरफ लगे थे उसमें जाकर बोसा दे दिया उसने। समझ रहे हैं? लग गई साहब। अब जब लगी तो आग का काम क्या है, जलाना काम है। उसने पूरी तरीके से पर्दों में जो अपनी आगोश में लिया, और जब पर्दे जलने लगे तो अंदर की खूबसूरती भी बर्बाद हो गई। जो खूबसूरती थी वो काले में बदल गई। बड़े बड़े पुतले रखे थे, उसको सोने जवाहरात पहनाए गए थे, वो सब काले कलूटे हो गए, सब काले हो गए। अब ये वाकई से और गुस्सा आ गया था, पहले एक हो चुका था, दूसरा एक और हो गया। अब उसने तय कर लिया अबरहा ने कि अब काबे को ढा ही देंगे। भाई हमने बना दिया था, अब ये बेकार हो गया, फिर लोग वहीं जाएंगे। बात समझ आ रही ना? तो न रहे बात न बजेगी, समझ रही, कहावत मशहूर है। अब ढाना है काबे को, न काबा रहेगा न लोग वहां जाकर तवाफ करेंगे। उस जमाने में लोग घोड़ों पर, ऊंटों पर सफर किया करते थे, लेकिन उसने लोगों को दहशत दिलाने के लिए, आज भी लोग दहशत दिलाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है जब वक्त का पहिया घूमता है तो उल्टा यहीं पे आ जाता है। ऐसे कि अभी आप देखे 1 ही 2 दिन के में अंदर वो जो नारे लगा करते थे, उन नारे बदल गए साहब, समझ रहे हैं ना? अब वो नारे लगे कि यूं नहीं यूं हो रहा है साहब। तो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। जब अल्लाह अपनी ताकत दिखाना चाहता है तो वही जो तुम्हें इज्जत दे रहा है, अब आलम ये होगा तुम्हें गालियां बकेगा। लिहाजा अल्लाह से डरना चाहिए सबको, हमको भी चाहिए कि जब वहां हो सकता है तो हम भी जब ताकत में आए तो उतने ही रहे जो अल्लाह ने जो दायरा बना रखा रसूलुल्लाह के दिए। समझ रहे ना बात को? उसने तैयार किए क्या, हाथी। लोग घोड़ों पर, ऊंटों पर जाते थे, हाथी तैयार हो गए साहब।
اور 40,000 ہاتھی. کتنے؟ 40 یا 4,000 ہاتھی تیار ہو گئے. فوج الگ ہے صاحب. اور ان ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا جو سفید تھا. لاتا تو ہاتھی سب کالے ہوتے ہیں. ایک ہاتھی تھا جو سفید تھا اور وہ تمام ہاتھیوں کا سردار تھا جس کا نام تھا محمود. اب کوئی محمود صاحب ہے تو برا نہ مت مانیے, ہم اپنے گھر میں بھی جو ہے رکھ دیتے ہیں, لیکن ان کو خوش ہونا چاہیے محمود صاحب کو کہ وہ ہاتھی کیسا تھا. اگر اس کا نام محمود تھا, اس نے کہا محمود والا کیا بھی, جھوم کر کہو سبحان اللہ. وہ لیڈر تھا. سارے ہاتھی ابرہا کو سجدہ کرتے تھے, اس کے سامنے جھکتے تھے. ابرہا بادشاہ اس پر سوار ہوتا تھا محمود پر, لیکن محمود نے کبھی اسے سجدہ نہ کیا. چلے ہاتھی کا جو ہے فوج لے کر پہنچے. اب لوگوں نے جب ہاتھی دیکھے اتنے بڑے بڑے ڈر گئے, اور ایک اور روپ ڈالا کہ ان کے لوگوں کے جو ہے جانور, بکری, بھیڑ, اونٹ وغیرہ سب کچھ چھین لیا تاکہ اور لوگ ڈرنے لگے. یہی ان کا مال ہوا کرتا تھا. چھین لیا. ارادہ بنا لیا کہ کعبے کو ڈھایا جائے گا. اگلے دن حضرت عبد المطلب اللہ کے نبی کے دادا جان, کیونکہ آپ جو ہے کون تھے, خانہ کعبہ کے متولی تھے. لوگوں نے کہا جائیے آپ گئے. آپ کا روح جلال ایسا تھا, آپ کے پیشانی پہ جو نور محمدی تھا کہ جو جھلک تھی, کیونکہ آپ کی نسل میں آنے والے تھے نا محمد عربی, آپ کے بیٹے کی اولاد میں آنے والے تھے. اللہ اکبر. جب گئے تو اس روح کو دیکھ کر ابرہا کھڑا ہو گیا. اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو غیر بھی خوف کھا جاتا ہے. کھڑا ہو گیا. سوچنے لگا یہ آئے ہوں گے کعبے کی بات کرنے, کہ کعبہ نہ ڈھایا جائے, اسے ایسے ہی رکھا جائے. آئے اور ان کو عزت دی, بغل میں بٹھالا. کبھی کیسے آنا ہوا؟ کبھی بات یہ ہے کہ آپ جو آئے ہیں یہاں پر, آپ نے ہمارے لوگوں کے جانور چھین لیے, ہمارے اونٹ لے لیے, تو ہمارے اونٹ اور ہمارے لوگوں کے جانور واپس کر دیے جائیں. وہ بڑا اچنبھے میں پڑ گیا. یار ہم تو سوچ رہے تھے کعبے کی بات کریں گے, کعبہ نہ ڈھایا جائے, یہ اونٹوں اور بکریوں کی بات کر رہے ہیں. کہنے لگا ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ کعبے کی بات کریں, آپ جانور کی بات کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کے دادا جان نے کیا پیارا جواب دیا. فرمانے لگے سنو, جانوروں کے مالک ہم ہیں, جانوروں کے مالک ہم ہیں, ہم اپنی بات کریں گے, کعبے کے مالک ہم نہیں, کعبے کا مالک میرا رب ہے. وہ جانے, اس کا گھر جانے. وہ اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہے تو بچائے گا, اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ جانے, اس کا کام جانے. اللہ اکبر. ایسا پیارا جواب دیا, وہ لاجواب ہو گیا. چلے گئے صاحب. لیکن جانے کے بعد کعبے کے دروازے چوکھٹ کو پکڑ کر حضرت عبد المطلب نے دعا کی, اے اللہ میں طاقتور نہیں ہوں, میں نے جو کرنا تھا کر دیا, اب تیرا کام ہے, اپنے گھر کو بچانا چاہے یا گرانا چاہے. دعا رقت آمیز تھی, رو کر دعا کی, اور اللہ کو دکھانا تھا اسلام کی بلندی کو. اللہ اکبر. اپنے لوگوں کو لیا, پہاڑیوں پر چلے گئے, سب جانوروں کے ساتھ چلے گئے. اگلے دن ابرہا نے اعلان کر دیا حملہ ہونا ہے. اب لیڈر کو آگے بڑھایا گیا. اب جب لیڈر چلتا تھا تب اس کے پیچھے چلتے تھے سارے ہاتھی. لیکن صاحب جب محمود کو بڑھایا گیا تو محمود آگے بڑھنے کو تیار نہیں. دائیں لے جاؤ تو چل رہا ہے, بائیں لے جاؤ چل رہا ہے, کعبہ کے سامنے لے جاؤ نہیں جا رہا. بلکہ اس نے کہا اچھا کیا کیا, بیٹھ گیا اور اپنا سر کعبے کے سامنے ڈال دیا, گویا کہ وہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہو. جب محمود بیٹھے صاحب تو سارے بیٹھ گئے. جب لیڈر بیٹھ گیا تو پیچھے والے کس کی ہمت, سب بیٹھ گئے. جو فیلبان تھے, ہاتھی والے تھے, جو ان کے جو ہے کرتا دھرتا تھے, سیوا کرنے والے تھے, ان کے ذریعے بہت کوشش کری, مارا گیا, پیٹا گیا, کچھ کارا گیا, لیکن وہ نہ اٹھے. اللہ کو یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے جماعت کو بھیج دیا, ایک فوج بھیج دی جس کی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اللہ نے فوج بھیجی اور فوج آئی. وہ کون سی, ابابیلوں کا لشکر. دنیا کا نظام ہے کہ نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے, ایئر کرافٹ کے لیے ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں, آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے. لیکن یہاں ہاتھی والوں کے لیے ابابیل بھیجے جا رہے ہیں. جو جس کے مقابلے ہوتا ہے ویسے بھیجا جاتا ہے, لیکن اللہ یہاں ہاتھی اتنے بڑے اور ابابیل اتنے چھوٹے جو ایک ہاتھ میں آ جائے, جن کا اپنا وزن خود کتنا ہے, چند گرام کا ہے, لیکن اللہ نے وہ طاقت دی ہے. 3 کنکر ہر ابابیل کے پاس ہے, 2 پنجوں میں, ایک چونچ میں, ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں ہے, اور ٹارگیٹ اتنا اچھا سیٹ ہے. آج بڑے بڑے جو ہے دنیا کے طاقتور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ
کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ کہہ لیا جائے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ لیا جائے، ایسے ابابیلوں کا لشکر بھیجا ہے کہ جو نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے، اور وہ کنکر ایسے مارے گئے کہ گولی سے زیادہ طاقتور. کنکر بھی اتنے بڑے نہیں ہیں. چنے دیکھے نا آپ نے، بہت بڑے چنے ہوتے ہیں، اتنے سے ہوتے ہیں. چنے برابر کنکر، 2 پنجوں میں، 1 چونچ میں، اور ہر پنجے میں اور ہر کنکر میں نام لکھا ہے کس کے اوپر پڑنا ہے. اتنا ٹارگٹ سیٹ ہے، کس کے اوپر پڑنا اسی پر پڑے گا، کسی اور پر نہیں پڑے گا. لوگ بھاگ رہے ہیں، کنکر آ رہے ہیں. ابابیلوں نے وہ کام کیا، ان کنکروں نے وہ کام کیا کہ ایسے گرے ہیں لوگوں پر کہ جو کھول پہنے تھے، جو سر میں جو لوہے کا تاج پہنے تھے، جو جنگوں میں پہنا جاتا، اسے پھاڑا، سر کو پھاڑا، بدن کو پھاڑا، ہاتھی کو پھاڑا، جانوروں کو پھاڑ کر چیر گیا اور ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا چبایا ہوا ہوتا ہے. علم یجل قیدم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا تو انہوں نے کیا کیا، فجعلہم کعصف ماکول، تو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. سبحان اللہ کہیے. یہ قرآن بتا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو طاقت دینا چاہتا ہے، اللہ نے اسے سلامت رکھا. خانہ کعبہ پہلے بھی وہاں تھا، آج بھی وہاں ہے، لیکن ابابیلوں نے جو کام کر دیا، لشکر ختم ہو گیا، صرف نام رہ گیا. اور نام بھی جب یاد کیا جاتا ہے تو یہی یاد کیا جاتا ہے، آئے تھے تو شان شوکت کے ساتھ، اور ایک جب یہ دیکھا اس نے کہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں تو ہوا کیا، بھاگا. وہ ابرہہ بھاگا اور پیچھے دیکھتا جا رہا ہے. ایک بندے کو اللہ نے لگا دیا، جاؤ اس کا پیچھا کرو. پیچھے دیکھتا جا رہا، بھاگتا جا رہا، یہاں تک اپنے منزل میں پہنچا. اور جیسے پہنچا اپنی بات کہہ پایا تھا، اپنے لوگوں کو بتا پایا تھا کہ اللہ نے اپنی چھوڑ دو. اس نے کنکر چھوڑا، کنکر نے کام کیا، وہ مر گیا. نبی کائنات کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیزیں برپا کروائیں، وہ چیزیں پہنچی لوگوں تک کہ پتہ چل گیا کہ آنے والی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. اب نبی کائنات کی ذات آنے والی ہے، میرے آقا آنے والے ہیں. اب کسی کا سکہ نہیں چلے گا. اگر سکہ چلے گا تو نبی کی محبت کا سکہ چلے گا. اب آپ کو تیاری یہ کرنا ہے کہ ربیع الاول قریب آنے والا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے یہ فضول خرچی ہے، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، مسجدیں سجائیے، اللہ کے گھر کو سجائیے. اللہ نے خانہ کعبہ کے لیے جھنڈا بھیجا، مشرق مغرب میں لگایا گیا. اگر کوئی مسجد کا فضول خرچی ہے تو آپ اس سے یہ سب پوچھئے کہ یہ بتاؤ کلمہ تم کس کا پڑھتے ہو، کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہو، تو وہی بتائے گا لا الہ الا اللہ. تو نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا. اب یہ فضول خرچی صاحب کیسے ہو گئی؟ اپنی بٹیا کی شادی میں زیادہ سے زیادہ سجاوٹ کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں. سجاوٹ نہیں کریں، کرسی نہ لگائیں، اور کسی جو ہے گارڈن کو، میرج ہال کو بک نہ کریں، تب بھی شادی ہو جائے گی نا. دولہا دلہن راضی تو کیا کرے قاضی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی. 3 آدمی کی ضرورت ہے، شادی ہو جائے گی. لیکن آپ اہتمام کرتے ہیں کیونکہ جشن کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے. بیٹی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے. اگر آپ نے خاموشی کر لیا تو لوگ کہیں گے اچھا کچھ گڑبڑ تھا، سمتھنگ از رانگ، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تبھی دیکھو فوراً 4 لوگوں میں بیٹھ کے کام ہو گیا. ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ گویا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام گڑبڑ نہیں ہے، یہ کام اعلیٰ ہے، اس لیے سب کو بلایا جا رہا ہے، سب کو بلایا جا رہا ہے، گھر کو سجایا جا رہا ہے، اور میرج ہال بک کیا جا رہا ہے، کرسی لگائی جا رہی ہے، شربت بھی پلایا جا رہا ہے. صرف پانی سے کام نہیں چل رہا، تو آپ بھی شربت پلا سکتے ہو. شربت پلائیں، گھر کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں. اور اگر کوئی مسجد سجانے کے لیے روکے تو کہہ دو کیا تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ اپنی بٹیا کی شادی میں سجانا جائز اور نبی کی میلاد میں سجانا غلط؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو اس کا مطلب تم اسلام والے نہیں ہو. کیا تمہاری مسجدیں گواہی نہیں دیتی؟ کیا تمہاری مسجدوں سے اذانیں کچھ اور آتی ہیں؟ تمہاری مسجد سے بھی تو اذان وہی ہوتی ہے، بات وہی جملے نکلتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں مان بھی رہے ہو اور یہاں نبی کے خلاف بول رہے ہو، تو یہ دو نظری نہ ہونا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے ہو تو آپ کو بڑھ کر آگے بڑھنا پڑے گا اور یہ مزاج دینا پڑے گا کہ نبی کے ہم ماننے والے تھے، ہیں، قیامت تک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جشن خاموشی کے ساتھ جشن نہیں ہوتا. جشن تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوشیاں ایسی ہوں کہ غیر کو ہم پوچھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو ہم فخر سے کہیں ہم اپنے آقا کا میلاد منانے جا رہے ہیں.
اس لیے ہم گھروں کو، گلیوں کو، مساجدوں کو سجا کر یہ پیغام دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، انہیں کس طرح کہیں ہم یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کلام پاک کیا ہے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔